بچوں کی تربیت اور ان کی نفسیات۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اور اس سے پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصہ میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے ڈرائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پست آواز میں بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ کنجوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں اسے اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بات پر اس کی سخت پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہت ڈرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہر کام میں بہت جلد ہی مدد کر دیتے ہو، اسے خود سے کچھ نہیں کرنے دیتے۔ اس کے راستے کی رکاوٹیں اسے خود سے ہٹانے دیں۔ جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ بعض اساتذہ مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جس سے طلباء کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور وہ بھی ذرا ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مار پیٹ سے بعض طلباء پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے والدین ہی مار پیٹ کی وجہ سے تعلیم ترک کروا دیتے ہیں۔ بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی سے انسیت کے بجائے بودھ پیدا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مار پیٹ کی وجہ سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں پر ایسے تشدد سے بچنا چاہیے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ بچے ماں باپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہر بات مذاق سمجھتے ہیں اور کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، بات ماننے اور والدین کو رول ماڈل بنانے سے گریز کرتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی بات سنیں اور کہنا مانیں تو نرم اور پیار بھرا لہجہ اختیار کیجیے، سادہ اور مختصر جملے استعمال کیجیے، بچوں سے کیے وعدے پورے کیجیے۔ جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور ایروں غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ اگر آپ کو بچے سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڈ پیار نہ کریں۔ بچے کو استاد کا ادب سکھائیں اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالیں۔ بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کریں اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھیں کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جب وہ اس کی طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کریں۔ بچے کو ہنر سکھائیں، اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ بچوں کے خوف زدہ ہونے پر مذاق اڑانے، ڈانٹنے ڈپٹنے اور نظر انداز کرنے کے بجائے بچوں کا خوف تسلیم کیجیے۔ خوف کی کیفیت میں بچوں کے ساتھ وقت گزاریے اور باتیں کیجیے، باہوں میں لیجیے، سینے سے لگائیے اور پیار کیجیے۔ من پسند کھیل میں مصروف کر کے بچوں کی توجہ ہٹائیے۔ گھر اور آس پاس کا ماحول انہیں جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ بچوں کو اجازت لے کر کمروں میں داخل ہونے کی عادت ڈالیے۔